یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اسے ڈوب کے جانا تھا، لیکن اس کے سامنے کوئی آگ کا دریا نہیں تھا، بلکہ ایک سمندر تھا، اور سمندر بھی کہاں کہاں سے گزرا، سندر بن کے جنگلات سے۔ سندر بن کا جنگل دنیا کے مشہور ترین اور خوفناک ترین جنگلات میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہاں سے وہ تیرتی ہوئی نکل گئی۔ کہاں نکلی؟ ہندوستان کی طرف۔ اس نے نہ صرف تیراکی کی، سمندر پار کیا، بلکہ جنگلات بھی، سندر بن کا خوفناک جنگل جو درندوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں سے گزر کر وہ ہندوستان میں داخل ہو گئی۔ کیوں؟ صرف اپنی محبت کو پانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے، اور اس شخص کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی محبت سچی ہے۔ اس لیے وہ سرحد تو کیا، سمندر اور جنگلات کو پار کر کے آ گئی ہے۔ اس سے قبل آپ نے وہی انڈیا کی کہانی تھی جس میں ایک پاکستانی لڑکی اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کئی سرحدیں پار کر کے گئی۔ پہلے پاکستان سے نکلی، پھر وہ دبئی پہنچی، پھر وہاں سے کہاں کہاں ہوتی ہوئی وہ آخر انڈیا میں داخل ہوئی، اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے گئی۔ تو اس کے راستے میں تو خیر نہ کوئی جنگل آیا اور نہ ہی کوئی سمندر اس نے پار کیا۔ محاورتاً کہتے ہیں ایک آگ کا دریا تھا، یا کئی سمندر پار کیے، کئی مشکلات اٹھائی، لیکن اس لڑکی نے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کئی جنگلات اور سمندروں کو تیر کے پار کیا۔ سمندر کا پانی کہیں گرم ہوگا اور کہیں یخ ٹھنڈا ہوگا، کہیں کہیں پہ تو اس میں کیڑے مکوڑے ہوں گے، کہیں ٹھوکر لگی ہوگی، کہیں جالیوں میں اور کانٹوں میں پھنس گئی ہوگی، کئی کیڑوں نے اسے کاٹا بھی ہوگا، اور بالکل جان ہتھیلی پہ لے کے وہ تیرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی تاکہ اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کر سکے۔ بھارتی میڈیا نے یہ خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ 22 سالہ بنگلہ دیشی خاتون بھارت سے اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کے لیے تیر کر سرحد پار کر گئی ہیں۔ خاتون نے سندر بن کے جنگلات کو پار کیا اور تیرتی ہوئی وہ ہندوستان میں داخل ہو گئیں۔ ان کی شناخت ہوئی ہے کرشنا منڈل کے نام سے، جو فیس بک پہ ابھیک منڈل سے ملی تھیں، اور وہیں سے ان کی دوستی آگے بڑھی۔ لڑکے نے تو قدم نہیں اٹھایا، لیکن لڑکی کو یہ کہا یقیناً کہ اپنا اگر تمہاری محبت سچی ہے تو آ جاؤ جیسے بھی ہو۔ وہ جنگلات اور سمندر پار کر کے وہاں پہنچ گئی، کیونکہ اس کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، اور اسے سب سے آسان یہی راستہ لگا، غیر قانونی ہی صحیح سرحد پار کر لیا جائے، چاہے تیرنا پڑے، چاہے خونخوار درندوں والے جنگل سے گزرنا پڑے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کرشنا سب سے پہلے سندر بن میں داخل ہوئی، جو کہ رائل بنگال ٹائیگرز کے لیے جانا جاتا ہے۔ رائل بنگال خوفناک خونخوار ٹائیگرز ہوتے ہیں جو سندر بن کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ بن کا مطلب ہی جنگل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے تقریباً 1 گھنٹے تک تیرتی رہی۔ جب وہ وہاں پہنچ گئی تو اب سے 3-4 دن پہلے کرشنا کی شادی کولکتہ کے کالی گھاٹ مندر میں ابھیک منڈل سے ہوئی، لیکن انہوں نے جو جرم کیا تھا اس نے یہ کیا تھا کہ غیر قانونی طور پر سرحد پار کیا، اور اس الزام میں اسے گرفتار بھی کیا گیا۔ گرفتاری ہوئی جبھی پولیس تک یہ ساری معلومات پہنچی، اس کے بعد پولیس ہی اس طرح کی خبروں کو آگے بڑھاتی ہے، پھر یہ خبریں میڈیا میں آئی تو دنیا کو پتہ چلا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ کرشنا کو بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے سپرد کر دیا جائے۔ فائدہ کیا ہوا؟ اس شخص کو دکھا دیا اس نے، نہ صرف سرحد پار کر کے بلکہ سمندر پار کر کے اور دریا پار کر کے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس لڑکی نے جتنی تکلیفیں اٹھائی کہ کیا وہ لڑکا ہی اٹھا سکتا ہے؟ اگر لڑکے اس طرح کی تکلیفیں اٹھا بھی لے تو پھر جتاتے ہیں کہ میں نے تو یہ کیا وہ کیا۔ اب لڑکی نے جو سرحد پار کر لی، غیر قانونی یہ غلط کام کیا اس نے، اب اس کو بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ حاصل کیا ہوا اس عشق کا؟ جتنے بھی دریا سمندر پار کر لو، ہاتھ میں رسوائی آئی ہے، دامن رسوائی سے، بے عزتی سے بھر گیا ہے۔ اب وہ واپس وہیں جائے گی، اور اسی طرح پہلے
بھی وصل میں تڑپ رہی تھی، اب بھی اسی طرح سے تڑپے گی۔ تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے بہت اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے اور ہر کام کو سیدھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی میں بہتری ہوتی ہے، نہ کوئی رسوائی ہاتھ آتی، نہ کوئی بے عزتی ہوتی۔ وہ شخص تو اپنے ملک میں موجود ہے، ہندوستان میں وہ جہاں تھا وہیں ہے، اسی طرح زندگی گزارے گا، لیکن فرق آ گیا لڑکی کی زندگی میں۔ وہ بھی تعلق ہے اس کا بنگلہ دیش سے، جہاں ویسے ہی غربت کا ریشو بہت زیادہ ہے، اور وہاں اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں تو خوب جی بھر کے رسوائی ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ اس کے ساتھ آئندہ جو بھی وقت گزرے اس کا بہت بہترین گزرے، اور وہ بھول جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا پھر جو بھی اس کا اگر پھیرا لگ گیا ہے، یا پھر یہ کہ اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو معاملات بہت اچھی طرح سے سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ میں دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کیجئے، کسی کے بھی معاملات چاہے غلط سمت میں ہو وہ ہمیشہ صحیح راستے پہ آ جائیں اور معاملات درست ہو جائیں۔ ہم لوگ سیدھے طریقے سے کرنے والے کام کو اپنی بے وقوفی میں، احمقانہ پن میں غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔